السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، آج ہم چوتھا روزہ پورا کر چکے ہیں اور سلسلہ درس حدیث اربعین نوویہ کی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ ہم آج چوتھی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے 3 حدیثوں کے مقابلے میں یہ حدیث کسی قدر لمبی ہے، اس لیے اس کی شرح میں ہم زیادہ لمبا وقت لیے بغیر ہلکا سا مختصر اس کی وضاحت کرتے ہوئے چلیں گے، اس لیے آپ توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ اور اس حدیث کے اندر تقریباً 8، 9 یا 10 مرتبہ اللہ عز و جل ڈائریکٹ خطاب فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو کر کے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک، جسے ہم اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہیں، جب وہ ہم سے مخاطب ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو کہہ کر، تو ہمیں اس کی بات توجہ سے سننی چاہیے نہیں چاہیے؟ سننی چاہیے نا؟ تو آئیے پھر سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اسے تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر رکھا ہے، فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو، گمراہ ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، چنانچہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کتنی بار خطاب ہوا؟ 3 بار۔ ساتھ ساتھ میں یاد رکھتے رہیں گے نا۔ پہلی بار اے بندو جب کہا تو ظلم کو حرام قرار دیا، اور دوسری مرتبہ اے میرے بندو خطاب کیا تو ہدایت کے بارے میں کہا کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ چوتھا، یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، چنانچہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اور اگر تم مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو، فائدہ پہنچانا چاہو، تو بھی ہرگز کچھ فائدہ مجھے نہیں پہنچا سکو گے۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تمہارے پہلے سے لے کر آخر تک سارے انسان اور سارے جن مل کر ایک متقی دل والے آدمی کی طرح سے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، میرے ملک میں کچھ بھی نہیں بڑھے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر سارے انسان مل جل کر اور ساتھ میں ان کے جنات بھی انتہائی بدکار دل والے آدمی کی طرح سے ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی،
کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جو مرادیں ہیں وہ مجھ سے مانگنے لگ جائے اور میں تم میں سے ہر ایک کی مراد پوری کرتا چلا جاؤں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی کو سمندر میں داخل کرنے کے بعد سمندر میں کمی آتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں، اور پھر وہ تمہیں پورے پورے کر کے اس کا بدلہ دوں گا۔ جو اچھا پائے گا بدلہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جو اس کے سوا پائے تو وہ اپنے آپ ہی پر ملامت کرے۔ یہ تھی میرے بھائیوں آج کی حدیث۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کے سنانے میں ہی تقریباً 7 منٹ کا کچھ وقت لگ گیا، تو اب ہر ایک لفظ کی ہم اس میں تشریح کرتے چلے جائیں تو بہت لمبا وقت لگے گا، لیکن ہر لفظ کی تشریح کے بجائے اس میں 11 پوائنٹ ہیں۔ کتنے؟ یا کہیے 11 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو ہر ایک خطاب کو اجمالی طور پر کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلا خطاب جو ہے وہ ظلم کے بارے میں ہے۔ پہلا خطاب کس بارے میں ہے؟ ظلم کے بارے میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے، اس کا یہ مکمل طور پر عدل و انصاف ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر، اپنے مخلوق پر اگر ظلم کرنا چاہے تو کیا کسی کے اندر ایسی طاقت ہے کہ اس کو روک سکے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کسی سے کوئی مجبور نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کا عدل و انصاف اس قدر زیادہ کہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ پچھلے 3 درس میں آپ نے جو انداز دیکھا، پہلے میں حدیث کی شرح کر دیتا ترجمہ کرنے کے بعد، پھر اس میں سے کچھ فائدے کر کے 1 2 3 4 5 اس طرح سے کچھ نکات، کچھ فائدے کی باتیں سنتے۔ آج اس طرح سے ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک ایک خطاب جو اللہ رب العالمین کا ہم سے ہے، اسی میں میں کچھ پوائنٹس، کچھ فائدے کی باتیں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہر طرح سے طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہوا ہے۔ ظلم کسی نیکوکار کی نیکیوں کو کم کر دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے برابر نہ ہو کے اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے اوپر گناہ ڈال کر سزا دینا، یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ عدل و انصاف ہی نہیں بلکہ عدل و انصاف سے بڑھ کر رحم و کرم اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ اپنے سے کچھ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کچھ نیکوکار ان کی نیکیاں اعلیٰ درجات کو پانے میں کچھ کمی ہو تو ایسے ہی اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر بھی دے دے گا اعلیٰ رتبے۔ تو اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک پوائنٹ یہاں یہ سمجھنے کی ہے، ایک فائدے کی بات، اللہ نے یہ جو کہا کہ حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے،
اللہ رب العالمین اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے اوپر جس چیز کو چاہے حرام کر لے، جس چیز کو چاہے اپنے اوپر واجب کر لے۔ حرام کیا تو ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا کہ یعنی وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا، جیسے قرآن میں ہے کہ سورہ نام آیت نمبر 12 میں کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دے لیا، یعنی رحم و کرم کرنا بندوں کے اوپر۔ تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ جس چیز کو چاہے اپنے اوپر حرام کر لے، جس چیز کو چاہے واجب کر لے، بندوں کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اور بندے اللہ کے حکم کے تابع رہیں، شریعت نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام سمجھے اور اس کو پڑھ چکے ہیں پرسوں کیا چھوڑ بھی دیں، اور اللہ نے جس چیز کو فرض قرار دیا اس کو فرض بھی سمجھیں اور ضرور ادا کریں، فرض اگر ہے تو۔ عام جو دوسری حلال چیزیں ہیں جہاں پر اختیار ہے تو اس کو حلال سمجھنا ہے، جیسے کہ ہم پرسوں جان چکے ہیں۔ اس حدیث کے اندر آگے اللہ نے یہ فرمایا پہلے ہی خطاب میں کہ میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اب آپس میں ہم ظلم نہ کریں۔ آپس میں ظلم کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس میں سب سے بڑا ظلم ہم اللہ عز و جل جو ہمارا حقیقی خالق و معبود ہے اس کو چھوڑ کر اپنے جیسے کھانے پینے والے، جو پیدا ہوا جو مر گیا مرنے والا ہے، ایسے لوگوں کو معبود سمجھے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ظلم کی تمام شکلوں میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آپس میں ظلم کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ کوئی انسان کسی کا حق مار کھائے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، کسی کے جان، کسی کے مال، کسی کے عزت و آبرو میں۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ موقعوں پر یہ بات بیان فرمائی، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو تمہارے دوسرے بھائیوں پر حرام ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یعنی کسی کے مال میں ہم زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی جان کے خطرے کے کھیل نہ کھیلیں، اور کسی کی عزت و آبرو پر حملے نہ کریں۔ ظلم کی وضاحت اور تفصیل کریں گے تو اس کے لیے ہی پورے 1 گھنٹے کی تقریر بھی ناکافی ہوگی، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات میں جو خطاب کیا بندوں سے، اس میں فرمایا تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں۔ گمراہی اور جہالت یہ دونوں جوڑ ہوا کرتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے تو عالم تھے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیا، دل و دماغ دیا تاکہ علم حاصل کریں اور اس کے ذریعے ہدایت کو پائیں۔ تو اب یہاں اللہ رب العالمین واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ تم کو تو پیدا جب میں نے کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر تمہارے اپنی ذات میں کچھ ایسی چیزیں عطا کی جن سے علم و ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ پھر جیسے جیسے تم سمجھدار ہونے لگے تو تمہارے درمیان کچھ ایسے اہل علم کو، کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جو میرے علم و ہدایت کی باتوں کو تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو، اور ہدایت کے لیے جو وسائل میں نے مہیا کیے ہیں ان کو استعمال بھی کرتے رہو۔ یہاں اتنی شرح اس کی کافی ہے۔ آئیے آگے 2 اور باتوں کی طرف چلتے ہیں
ان دو باتوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ پھر اس ہدایت کے بارے میں دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی. ذرا توجہ کریں. پہلے خطاب میں تو ظلم کے بارے میں تھا, بات ہو گئی, سمجھ میں آ گئی نا. دوسرا خطاب کیا تھا؟ سب کے سب گمراہ ہیں سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, تو کیا کرو؟ فاستہدونی, مجھ سے ہدایت طلب کرو, حکم ہے یہ. تو اب اس کے بعد پھر فرمایا تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. جسے میں کھلاؤں, کھانا مجھ سے طلب کرو, میں تمہیں کھلاؤں گا. ذرا اس بات پر بھی آپ غور کریں. تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. تو جس حالت میں ہم دنیا میں آتے ہیں, ذرا اللہ عز و جل کی مہربانیوں پر غور کریں. کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر مانگے, بغیر طلب کیے ہوئے اللہ ہمیں کھلا پلا رہا ہے. جیسے ہمارے اپنی ماؤں کے پیٹ میں جب ہم تھے, کھلا پلا کے صحت مند رکھا, اچھی طرح رکھا, تبھی تو اتنے بڑے ہیں ہم لوگ نا. کوئی شک ہے اس میں؟ پھر جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کیسے وسائل رکھا ہے. میں کہوں گا آپ سب بھائیوں سے کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 58 سے 58 سے 74 74 تک ضرور پڑھیں. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی یہ آیتیں آپ کو بہت کام دیں گی, اور خود آپ کو زندگی کے مختلف مراحل میں جہاں نا امیدی پیدا ہوتی ہے, ان آیتوں سے ایک سبق ملے گا. اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے باباؤں, درویشوں, فقیروں اور مزاروں, درگاہوں اور دوسرے کن کن لوگوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کچھ لوگ, ان کی بھی ذرا آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 4 چیزوں کا ذکر کیا. خود انسان کے اپنے وجود کا, اور کھیتی کا, پانی کا اور آگ کا. پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے, بتاؤ کیا اس اللہ کے علاوہ اپنے آپ تم وجود میں آ جاؤ, یا کسی انسان کو پیدا کر سکو, کسی مکھی کو پیدا کر سکو, کسی جاندار کو پیدا کر سکو, اس طرح کی کوئی قدرت و طاقت کھیتی کے بارے میں, پانی کے بارے میں, آگ کے بارے میں. یہ کھیتی, پانی, آگ انسانی ضروریات زندگی میں اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. بغیر ان 3 چیزوں کے انسان کا گزارا ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے, ہو سکتا ہے؟ لیکن ذرا غور کریں آپ, کھانے کے بارے میں یہاں لفظ کھانا استعمال ہوا ہے, تو پلیٹ میں رکھ کے کھانا جو کھا رہے ہیں اتنا ہی مت سمجھیے. کھانے کے سارے اسباب, چاہے وہ آپ کی نوکری ہو, جو بھی کام جس کے ذریعے آپ کو روزی میسر ہو رہی ہے, یہ سب اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستے ہموار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کیا ہے. جیسے آگے کے جملے میں بھی ہے کہ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں, مجھ سے لباس طلب کرو, میں تمہیں پہناؤں گا, لباس عطا کروں گا. تو یہاں لباس سے بھی مراد ظاہری لباس بعینہ ہی, مجھے پینٹ چاہیے تو پینٹ ملے, تو ثوب چاہیے تو ثوب ملے, اس طرح کی ناقص سوچ نہ رکھیں. ان کے سارے اسباب و وسائل کس نے مہیا کیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ پھر میں پیچھے کی طرف لوٹوں گا. کھانے کپڑے کے بارے میں ہم جد و جہد کر کے, کوشش کر کے آگے بڑھ کے لیتے ہیں, نہیں لیتے ہیں؟ اب عید آنے والی ہے, مارکیٹوں میں کپڑے بھرے پڑے ہیں. یہاں دوستوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں دونوں تینوں کو, کوئی دوست 1 دن نہ آئے, 2 دن نہ آئے, تو تیسرے دن, چوتھے دن, ارے چلنا یار, ذرا عید کے لیے کچھ شاپنگ کریں گے, کچھ کپڑے لیں گے, کچھ مارکیٹنگ کریں گے. جمعرات کی رات آتی ہے, جمعہ آتا ہے, تو چلو کچھ سبزی لیں گے, کچھ ترکاری لیں گے, کچھ کھانا ہے, کچھ بنانا ہے. سب فکر کرتے نہیں کرتے ہیں؟ تینوں باتیں جو کہی گئیں, تم سب گمراہ ہو, ہدایت جسے میں دوں اس کے علاوہ مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تم کو ہدایت دوں گا. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے کھلاؤں, کھانا مجھ سے طلب کرو, میں تمہیں کھانا دوں گا.
تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، مجھ سے کپڑا طلب کرو۔ کھانا اور کپڑے کے لیے تو اپنی دوڑ دھوپ بہت ہوتی ہے، لیکن ہدایت کے لیے ہم کیا دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو اس پر۔ تینوں کی ذمہ داری اللہ لیا نہیں لیا؟ مجھ سے ہدایت طلب کرو حکم دے رہا ہے، اس حکم پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مجھ سے کھانا طلب کرو، بہت طلب کر رہے ہیں۔ یہاں نوکری نہ ملے تو وہاں نہ ملے تو وہاں، ٹائم ہونے کے بعد اوور ٹائم کے لیے 4 جگہ کی تلاش۔ ایک دکان میں کپڑا اچھا نہ ملے تو دوسری دکان میں، دوسرے نہ ملے تو تیسری، یہاں نہ ملے تو بریدہ ریاض تک بھی عیدی شاپنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوچو ذرا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اپنی ہدایت کے لیے گمراہی سے بچ کر اللہ کے قرآن کو، نبی کی حدیث کو سمجھ کے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، آگے جنتوں میں داخل ہونے کے لیے ہدایت جو ضروری ہے، اس ہدایت کی طلب اللہ حکم دے رہا ہے۔ فاستہدونی، یہ بھی حکم ہے، واجب ہے، امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، اس پر ہم عمل تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور کھانا کپڑے کے لیے کتنی ہماری فکر ہو گئی، کتنی ہماری فکر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آئیے اور کچھ جملے باقی ہیں، وقت بھی کافی کم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں۔ پھر آگے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش طلب کرو۔ یہاں بھی حکم دیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ اور یہاں 2 باتیں میں بتاتا ہوں، ذہن میں بٹھا لیں۔ گناہ جتنے بھی زیادہ ہو چکے ہوں، جیسے ترمذی کی حدیث میں عنان السماء، اتنے گناہ آپ نے کیے ہیں کہ زمین سے آسمان تک بھر دیں گے، پھر بھی آپ اللہ سے نا امید نہ ہو، اس سے بخشش طلب کریں، بخشش طلب کریں، جھکیں اس کے آگے، عاجزی کریں، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کس کے در پر میں جاؤں، طلب کریں اس سے۔ اور اسی طرح گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا خطرناک ہو، قتل کا ہو، زنا کا ہو، کوئی اور بھی اور بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ کے اوپر نہ جان کر انجانے میں کوئی غلط بات اللہ کے اوپر بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول پر بھی کہہ دیا، آپ اس کا پرچار لوگوں میں نہ کریں، صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ گناہ زیادہ بھی ہو مایوس نہ ہو، کتنا ہی بڑا خطرناک ہو نہ امید نہ ہو، بس جھکے اللہ کے آگے، استغفر اللہ استغفر اللہ زبان سے کہتے ہوئے دل میں اس کا احساس کریں۔ بخشش مجھ سے طلب کرو، جو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا، تو 2 قسم ہے اس میں، یاد رکھیں۔ ایک تو ڈائریکٹ گناہوں سے معافی مانگنا، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ فلاں وقت میں میں نے رشوت لی، فلاں وقت میں میں نے چوری کی، فلاں وقت میں میری نظر غلط حرام کام کی طرف اٹھ گئی، فلاں موقع پر میں کیشیئر تھا پیسہ غلط اٹھا لیا، فلاں موقع پر میں نے فلاں کا، جو بھی آپ نے گناہ کیا اس کے بارے میں اے اللہ تو بخش دے، اے اللہ تو معاف فرما، اس طرح سے آپ دعا کرتے رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، ان نیکیوں کو کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک بات سنتے ہوئے چلیں، گناہوں کے استغفار کے لیے دن میں بکثرت استغفر اللہ کہتے رہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہتے رہیں عربی میں، اردو میں، اور صبح و شام 2 وقت، اور بالخصوص بستر پہ جانے سے پہلے سید الاستغفار پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھے، شام ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام کے وقت میں سید الاستغفار پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو سید الاستغفار بھی اس کے وقت کی پابندی سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔